بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا کوڈ نیٹ. آج کا لیکچر نمبر 7 ہے ہمارا، جس میں ہم نے مسلمانوں کی جو پالیٹکس رہی نا برٹش انڈیا کے اندر وہ دیکھنی ہے، جو 1924 سے لے کے 1935 تک ہوئی. لاسٹ لیکچرز میں ہم پولیٹیکل ہسٹری دیکھ چکے ہیں جو 1857 سے لے کے 1924 تک رہی. لیکن آج کے لیکچر میں 1924 سے آنورڈ 1935 تک جتنی بھی پولیٹیکل ہسٹری رہی مسلمانوں کی، جو پالیٹکس رہی برٹش انڈیا میں، وہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے. تو اس میں سب سے پہلا تھا کہ جو دلی کے جو مسلمان تھے انہوں نے اپنے پروپوزلز تھے وہ پیش کیے. نہرو رپورٹ بنائی گئی. قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اپنے 14 نکات پیش کیے. سائمن کمیشن بنائی گئی. راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئے، اور اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن پروپوزلز بھی ہوئے. جو خلافت مومنٹ تھی نا، خلافت یہ جو تحریک تھی، اس نے ہندو مسلم کمیونٹیز کو ایک ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع دیا. اس تحریک کے جو لیڈرز تھے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنے کی کوشش کی، تاکہ آگے چل کر ایسے کانسٹیٹیوشنل پروپوزلز پیش کیے جائیں جو دونوں کمیونٹیز کے حق میں ہو. یہاں پہ سب سے پہلے کیا ہوا تھا پالیٹکس میں، جو دلی کے جو مسلمان ہیں انہوں نے اپنے پروپوزلز پیش کیے تھے مارچ 1927 میں. یہ امپورٹنٹ ہم سے کیونکہ دلی کے جو مسلمان نے اپنے پروپوزلز کب پیش کیے تھے؟ مارچ 1927 میں کیے تھے. اچھا، جو مسلم لیڈرز جو ہے نا، انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے انیشیٹو پر دلی میں وہ ملے. انہوں نے جتنی بھی کانسٹیٹیوشن اور جو پولیٹیکل ایشوز تھے انہوں نے اس کو ڈسکس کیا. ان کی میجر یہ ڈیمانڈز تھی، مسلمانوں کی یہ ڈیمانڈز تھی کہ جو پنجاب اور جو بنگال ہے اس میں مسلمانوں کی میجورٹی کافی زیادہ ہے، تو اس لیے اس کی اکثریت بھی مسلمانوں کو ملنی چاہیے. یعنی کہ مسلمان جو ہے وہ ایک الگ، ان کی حکومت الگ ہونی چاہیے، کیونکہ پنجاب اور جو بنگال اس میں مسلمانوں کی میجورٹی زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ جو پروونسز میں کوئی ویٹیج نہیں رکھنی چاہیے. جو سندھ ہے وہ بامبے سے الگ ہونا چاہیے، اور NWFP میں کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو سینٹرل لیجسلیچر ہے اس میں مسلمانوں کو 1/3 سیٹس ملنی چاہیے. اور لاسٹ میں یہ تھا کہ جتنی بھی کوئی اگر ایک ایسے ایشو جنریٹ ہوتے ہیں، اس ایشو کے بیس کے اوپر کوئی لا پاس کیا جاتا ہے تو وہ لا تب تک پاس نہیں ہوگا اگر اس ایشو سے ریلیٹڈ نا ایک 3/4 ممبرز اس لا کی اس ایشو کی مخالفت نہیں کرتے نا، وہ لا تب تک پاس نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر کوئی ایشو کریٹ ہوا ہے، اس ایشو کے بیس کے اوپر کوئی لا بن رہا ہے تو وہ لا تب تک پاس نہیں ہوگا اگر اس ایشو کی جو ہے نا 3/4 ممبرز اس کی مخالفت نہیں کرتے. اگر 3/4 ممبرز اس ایشو کی مخالفت کرتے ہیں تو جا کے وہ لا پاس ہوگا. اس کے علاوہ مسلمانوں نے کہا تھا کہ اگر یہ ڈیمانڈز ان کی ایکسیپٹ کی جاتی ہیں تو جو سیپریٹ الیکٹریٹ کا جو مسئلہ تھا، ان کی جو مسلمانوں کی جو ڈیمانڈ تھی، پھر ہم وہ اس چیز کی وہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے اگر ان کی یہ ڈیمانڈز ایکسیپٹ کی جائے تو. پھر اس کے بعد مسلم لیگ جو تھی وہ پنجاب میں ڈیوائڈ ہوئی، شافی لیگ میں ڈیوائڈ ہوئی اور جناح لیگ میں ہوئی. سر محمد شافی جو تھے انہوں نے جناح صاحب کی مخالفت کی. جو سیپریٹ الیکٹریٹ اور جو سائمن کمیشن کے حوالے سے جو جناح صاحب کا جو ایٹیٹیوڈ تھا اس چیز کے اوپر انہوں نے جو سر محمد شافی تھے انہوں نے مخالفت کی. لیکن جناح صاحب نے اپنے جتنی بھی ایفرٹس تھی نا ہندو اور مسلم کی یونٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے برقرار رکھی. اس کے بعد ہوئی نہرو رپورٹ. نہرو رپورٹ کب ہوئی؟ 1928 میں. نہرو رپورٹ کا مین آبجیکٹو یہ تھا کہ جو انڈین کانسٹیٹیوشنز ہیں نا ان کو پروموٹ کیا جائے. کانگریس نے کیا کہ آل پارٹی کانفرنس رکھی. اس میں 10 ممبر کی ایک کمیٹی بنائی. ٹھیک ہے، اس میں 10 ممبر تھے اس کمیٹی میں. یہ کمیٹی کب بنائی گئی؟ مئی 1928 میں بنائی گئی. اس کمیٹی کے جو چیئرمین جو تھے وہ موتی لال نہرو تھے، اور اس کے جو سیکریٹری تھے وہ جواہر لال نہرو تھے. ان کی یہ ریکمنڈیشنز تھی کہ جو سیپریٹ الیکٹریٹس ہیں مسلمانوں کو نہیں دینی چاہیے، اور سینٹرل اسمبلی میں مسلمانوں کو 1/3 سیٹس نہیں ملنی چاہیے، اور اس کے علاوہ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو سیٹس نہیں ہم نے دینی. یعنی کہ جو پنجاب اور بنگال ہے اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی خاص سیٹس نہیں ہوگی، لیکن جن جگہوں پر ہندو کی میجورٹی ہے وہاں پہ مسلمانوں کو ان کی آبادی کے مطابق سیٹس مل سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ سندھ جو ہے وہ تب الگ ہوگا، اگر سندھ جو ہے وہ ایک الگ پروونس تب ہوگا اگر سندھ اپنے اخراجات خود اٹھائے تو. بلوچستان اور NWFP کو ایکسیپٹ کر لیا تھا،
اور کچھ کنڈیشنز انہوں نے رکھی تھی کہ اگر ان کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے تو جا کے ان کو ایک آئینی اسٹیٹس ملے گا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی کوشش کی. جو آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی کلکتہ میں, انہوں نے جناح صاحب نے بہت سی کوشش کی کہ اس رپورٹ میں جو چینجنگز کی جائیں یعنی کہ امینڈمنٹ کی جائے یعنی کہ چینجنگز کی جائے, لیکن جناح صاحب اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے. اس کے بعد جناح صاحب نے ایز اے مسلم لیڈر انہوں نے 14 نکات پیش کیے. یہ 14 نکات کب پیش کیے گئے؟ 1929 میں. یہ ڈیٹ آپ سے پوچھی جا سکتی ہے تو اس کا MCQ کے لیے یاد رکھیے گا. اچھا, انہوں نے کہا کہ ایک فیڈرل سسٹم ہونا چاہیے یعنی کہ ایسا نظام جس میں جو اصل پاورز ہے نا وہ صوبوں کے پاس ہو. پروونشل اٹانومی ہونی چاہیے یعنی کہ ہر صوبہ خود مختار ہونا چاہیے. مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹریٹس ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ ہر پروونس میں جو مائنورٹی یعنی کہ جو چھوٹی کمیونٹیز ہیں ان کو اچھا ریپرزنٹیشن تو ملے گا, لیکن جو میجورٹی ہے ان کا حق بھی کم نہیں ہوگا اور ان کی جو تعداد ہے وہ مائنورٹی سے کم نہیں کی جائے گی. اور سینٹرل لیجسلیچر میں مسلم کی 1/3 ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. کیبنٹ میں یعنی کہ کابینہ میں مسلمانوں کی 1/3 ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. اور جو باؤنڈریز ہے اس میں کوئی چینج نہیں آنا چاہیے یعنی کہ جو پنجاب اور جو بنگال کی جو باؤنڈریز ہیں اس میں کوئی چینج نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو مسلمانوں کی جو میجورٹی اس کو افیکٹ کرتا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں اس کی آزادی دینی چاہیے سب کو. اور کوئی بھی لا تب تک پاس نہیں کیا جائے گا اگر ایک لا پاس کیا جا رہا ہے اس لا کی 3/4 ممبرز نے اس کی مخالفت کر دی کہ یہ لا جو ہے وہ ہماری انٹرسٹ کے مخالف ہے تو وہ لا پاس نہیں کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو سندھ جو ہے وہ ایک الگ صوبہ ہونا چاہیے. اور NWFP اور بلوچستان میں کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہونی چاہیے. گورنمنٹ جابز جو ہے اس میں مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. کانسٹیٹیوشنل تحفظ ملنا چاہیے اسلامک کلچرز کو, سویلائزیشن کو, ایجوکیشن اور لینگویجز کو اور لاز کو, جتنی بھی لاز ہیں. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کو فائنینشلی تحفظ بھی دینا چاہیے. لاسٹ پوائنٹ یہ تھا کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں تب تک امینڈمنٹ یعنی تب تک چینجنگ نہیں کی جائے گی جب تک فیڈریشن کے جو یونٹس ہیں اس چیز کے اوپر وہ ایگری نہیں کرتی. یعنی کہ فیڈریشن کے جتنے بھی یونٹس ہیں اگر وہ ایگری کرتے ہیں تو جا کے اس آئین میں چینجنگز کی جائے گی, ورنہ نہیں کی جائے گی. یہ سارے پوائنٹس جو تھے یہ انڈیا کے مسلمانوں کے خواہشات کو ریفلیکٹ کر رہے تھے. اس کے بعد سائمن کمیشن آیا. سائمن کمیشن یہ تھا کہ جو برٹش گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک کمیشن بھیجا انڈیا میں. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جو انڈین ہے ان کا اوپینین لیا جا سکے کہ انڈیا کا فیوچر آئین کس طرح کا ہونا چاہیے یعنی کہ کس طرح کی ارینجمنٹس ہونی چاہیے. یہ کمیشن جو تھا یہ 1927 میں انڈیا میں آیا اور اس نے ایک رپورٹ پبلش کی 1930 میں. بہت سی پولیٹیکل پارٹیز نے اس کا بائیکاٹ کیا. اس رپورٹ میں کچھ یہ پوائنٹس تھے کہ جو فیڈرل سسٹم ہے نا, فیڈرل سسٹم ایک ہی فیڈرل سسٹم ہونا چاہیے جو پورے ملک کے اوپر حکومت کرے. 2 ہاؤسز ہونی چاہیے یعنی کہ اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس. اور جو ڈرائچی سسٹم ہے یعنی کہ جو صوبوں کے اندر جو ڈرائچی سسٹم ہے یعنی کہ ایسی حکومت جو صوبوں کے اندر دو طرح کے لوگ حکومت کریں وہ ختم ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ انہوں نے صوبوں کو پاورز دینے کی بات کی تھی. اور جو گورنر ہے اس کو روزمرہ کے افیئر سے دور رہنا چاہیے. اور جتنی بھی NWFP ہے اس میں کانسٹیٹیوشنل چینجنگز ہونی چاہیے. اس کے بعد راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئے. یہ 3 طرح کے سیشنز ہوئے تھے. 1930 میں ہوا, 1931 میں ہوا اور 1932 میں ہوا. فرسٹ سیشن جو ہوا تھا یہ ہوا تھا 1930 میں. اس سیشن میں کچھ مسلم لیڈرز تھے جیسے کہ محمد علی جناح, شافی صاحب, مولانا علی جوہر, ظفر اللہ خان, اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس کانفرنس میں. انہوں نے فیڈرلزم کے اوپر زور دیا اور کہا کہ جو حکومت ہے وہ خود مختار حکومت ہونی چاہیے. مائنورٹیز کے تحفظ کی بات کی, سیپریٹ الیکٹریٹس کی بات کی, اور سینٹرل لیجسلیچر میں مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. اور جو میجورٹیز ہیں پنجاب اور بنگال میں جو میجورٹیز ہیں ان کی تحفظ کی بھی انہوں نے بات کی. اس کے بعد سیکنڈ کانفرنس ہوئی. سیکنڈ کانفرنس میں مولانا محمد علی جوہر جو تھے ان کی فرسٹ کانفرنس کے بعد ڈیتھ ہو چکی تھی تو انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. اقبال اور جناح صاحب نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس سیکنڈ کانفرنس میں, اور گاندھی صاحب نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس میں یہ ایشوز جو تھے ڈسکس ہوئے تھے, فیڈریشن اور مائنورٹیز کے ایشوز کو ڈسکس کیا گیا تھا. اچھا, یہ جو کانفرنس ہے نا اس میں آپ نے یہ ڈیٹس یاد رکھنے ہیں
کہ کب ہوئی تھی, اور پرسنالٹیز کے نیم یاد رکھنے کی کس پرسنالٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور کیا ایشوز ڈسکس ہوئے تھے. اس کے بعد کمیونل ایوارڈ جو تھا یہ ہوا تھا اگست 1932 میں. پرائم منسٹر جو تھے رامسے میک ڈونلڈ, انہوں نے کمیونل ایوارڈ کو اناؤنس کیا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو مائنارٹیز ہیں نا, انڈیا کی مائنارٹیز, ان کو سیپریٹ الیکٹریٹس ملنے چاہیے, یہ ایکسیپٹ ہوئے تھے. اب ہمیں یہاں پہ ایکسیپٹنس کی بات کر رہے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے ڈیمانڈس کو ایکسیپٹ کیا تھا. جو مائنارٹیز ہیں ان کو ویٹیج ملنا چاہیے. پنجاب اور بنگال میں جو مسلمانوں کی جو میجورٹیز نہیں ہونی چاہیے, جیسے کہ لکھنؤ پیک میں بھی یہ بات ہو چکی ہے. سینٹرل لیجسلیچر میں مسلمانوں کی 1/3 ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, اور سروسز میں یعنی جتنی بھی گورنمنٹ جابز ہیں اس میں مسلمانوں کی 1/3 ریپرزنٹیشن اس میں بھی ہونی چاہیے. اور سندھ کو ایک الگ صوبہ, ایک سندھ جو ہے وہ ایک الگ صوبہ ہونا چاہیے. اب اس کے بعد پونا پیکٹ ہوا سپٹمبر 1932 میں. کانگریس جو تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ مائنورٹیز جو ہے نا ان کو ایک سیپریٹ الیکٹریٹ ملنے چاہیے, یعنی کہ اس چیز کے وہ کافی زیادہ خلاف ہو گئی تھی. جو کانگریس تھا اس کے حوالے سے ان کا کافی زیادہ ایک برا ری ایکشن تھا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو انڈیا کی مائنورٹیز ہیں ان کو سیپریٹ الیکٹریٹس ملنے چاہیے, اسپیشلی جو لو کاسٹ ہندوز ہیں جن کو گاندھی صاحب نے نام دیا تھا ہاری جان کا, یعنی کہ سنز آف گاڈ. یہ بہت امپورٹنٹ ہم سے کیوں ہے کہ ہاری جان کو کس کا نام دیا گیا تھا. جو لو کاسٹ ہندوز ہیں ان کو دیا تھا, اور کس نے دیا تھا, گاندھی صاحب نے دیا تھا. یہ امپورٹنٹ ہم سے کس میں سے آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے, پونا پیک کی ڈیٹ یاد رکھنی ہے, اور ہاری جان نیم یاد رکھنا ہے کہ کن کو دیا گیا تھا, لو کاسٹ ہندوز جس کو سنز آف گاڈ بھی کہا جاتا ہے, اور کس نے دیا تھا, گاندھی نے دیا تھا. اس کے بعد تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی نومبر 17 دسمبر 2024 1932 میں. یہ ڈیٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. اس میں جو مین ایشوز تھے نا وہ پہلی دو کانفرنس میں ڈسکس ہو گئے تھے. اس کانفرنس میں جناح صاحب نے بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا, اور نہ ہی گاندھی صاحب نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس کانفرنس میں نا جو پارٹی کی پوزیشنز ہیں نا اس میں کوئی چینج نہیں آیا, اور جو ہندو اور مسلمانوں کے جو اختلافات ہیں وہ مزید بڑھ گئے تھے. اس کے بعد وائٹ پیپر, ایک کانسٹیٹیوشن پروپوزل تھا. وائٹ پیپر یہ مارچ 1933 میں پاس ہوا تھا. یہ برٹش گورنمنٹ نے ایک چھوٹا سا ڈاکومنٹ ایشو کیا تھا وائٹ پیپر کی فارم میں. اس میں یہ تھا کہ ہمارا جو انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کس طرح کا کام کرے گا, وہ کس طرح سے ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے. اس میں نے کہا تھا کہ ڈیریچی ان دا سینٹر, یعنی کہ ڈیریچی اس کو کہتے ہیں جس میں یعنی کہ جو ملک ہے نا اس میں ایسا نظام ہونا چاہیے, ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس میں پرائم منسٹر بھی ہو اور پریزیڈنٹ بھی ہو, اور جو پروونسز میں حکومت, جو جتنی بھی پروونسز میں جو حکومت ہوگی اس میں ساری کی ساری رسپانسبلٹی کس کی ہوگی, پروونسز کی ہوگی. اس کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پاس کیا گیا تھا 1935 میں. اس کا مین مقصد یہ تھا کہ برٹش رول کو بہتر بنایا جا سکے. اب اس میں جو ہندو اور مسلمانوں کی جو ٹینشن تھی وہ زیادہ بڑھ گئی تھی, کیونکہ ہندو اور جو مسلمانوں کی جو ڈیمانڈس ہیں وہ بالکل الگ تھے. مسلمان پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمیں رائٹس ملنے چاہیے, لیکن اب ان کی یہ ڈیمانڈ جو تھے وہ چینج ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ایک الگ اسٹیٹ ملنا چاہیے جس کو نام دیا گیا تھا پاکستان, انڈیپینڈنس آف پاکستان. کہ پہلے وہ اپنے رائٹس کی بات کر رہے تھے, اپنے ڈیمانڈس کی بات کر رہے تھے, پھر یہ بعد میں ٹرانسمٹ ہو گیا تھا, بعد میں چینج ہوا. انہوں نے کہا ہمیں ایک الگ اسٹیٹ ملنا چاہیے. تو یہ تھا ہمارا لیکچر. اس میں آپ لوگ کیا کہ ڈیٹس یاد رکھ لیا کریں, یہ جتنی بھی ہیڈنگس ہیں نا ان کو رٹا مار لیں, ان میں جتنی بھی ڈیٹس ہیں یہ یاد رکھ لیں, کیا ایشوز ڈسکس کیے گئے تھے, اور جو ہائی لائٹڈ ان کی ساری امپورٹنٹ آنسر بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. اس لیکچر کے حوالے سے کوئی بھی کویری ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ سکتے ہیں, اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا, اس کو گروپس میں شیئر کر دیا کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.